ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين حادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے سامنے آپ کا دشمن صرف ایک ہی تھا اور وہ ظاہراً دشمن تھا۔ وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ تھے، مسلمان نہیں ہوئے، وہ کھل کے ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں مخالفت کرتے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بظاہر تو آپ کو حکومت مل گئی، لیکن یہاں آپ کے دشمن تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہی تھے جو مشرکین تھے، یہ ظاہراً دشمن تھے، اور دو دشمن ایسے تھے جنہیں آستین کا سانپ کہا جا سکتا ہے۔ ایک وہ منافق لوگ تھے جو اپنے مفادات کے پجاری، جہاں سے فائدہ ملے وہیں پہ چلے جاتے۔ اگر اسلام سے فائدہ محسوس ہوتا تو مسلمان، اگر کفر میں فائدہ محسوس ہوتا تو کافر۔ اور تیسرے یہود تھے جن کا کام ہی زندگی بھر مکاریاں، عیاریاں، اپنے انبیاء کے ساتھ بھی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو ایسے حالات میں جب دشمن ظاہر ہو تو انسان اپنا دفاع آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنا بن کے چھرا گھونپے تو اس سے بچنا ذرا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک تو منافقین اور دوسرے یہود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کی ان حرکات کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے، تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کبھی غم نہ کھائیں ان کی باتوں پہ، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑی جلدی کرتے ہیں، ومن الذین قالوا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کا دل ایمان نہیں لاتا۔ اور یہ ایسے بدنصیب تھے کہ جیسے ہی ضرورت پڑتی یا حالات ایسے ہوتے کہ جب انتہائی اتحاد کی ضرورت ہوتی تو یہ اختلاف ڈال دیتے۔ ایسے حالات میں انسان بہت مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی پرواہ نہ کرو، یہ صرف منہ سے ایمان لائے ہیں، دل سے نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، یہ تو جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔
ان کے کان میں یا ان کے ہضم میں سچی بات آ ہی نہیں سکتی. سماعون لقوم آخرین، اور یہ منافق دوسروں کی بات پہ زیادہ کان رکھتے ہیں، یا یہود دوسروں کی بات پہ زیادہ کان رکھتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلمات کو جگہوں سے بدل کے ان کی تحریف کرتے ہیں. یعنی ایسے انداز میں باتیں لوگوں کو سناتے کہ وہ سمجھتے یہ تورات سے سنائی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کلمات کی جگہ کو بدل دیتے ہیں. یہاں سے ایک ٹکڑا لیا، ایک وہاں سے لیا، ایک مطلب جس سے اپنا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، فتنہ پڑ سکتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت ہو سکتی ہے، اسلام کی تضحیق نعوذ باللہ ہو سکتی ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ کہتے ہیں اگر تو تمہارے مطلب کی بات ہو تو اسے لے لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اگر تمہارے مطلب کی نہ ہو تو اس سے بچو، اس کو نہ مانو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں فتنے میں ڈال دیا جائے. جب یہ لوگ خود ہی من کے کالے ہیں، ہر کرتوت ان کی غلط ہے، تو پھر اللہ نے بھی انہیں اسی فتنے میں مبتلا کر دیا. فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ہاں آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ یہ بندے صحیح ہو جائیں. اللہ نے فرمایا ان کی کرتوتیں دیکھ کے میں نے خود انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا، یہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتے. تو فلن تملک لہو من اللہ شیئا، آپ اللہ کے ہاں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اولئک وہ ایسے لوگ ہیں لم یرد اللہ، اللہ کا ہرگز ارادہ نہیں کہ ان کے دل پاک ہو جائیں. یعنی یہ نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا تھا جان بوجھ کے، نہیں. یعنی جو خود پاک ہونا ہی نہیں چاہتا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے پاک کرنے کی. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رزق ہر کس و ناقص کو دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ میرا موافق ہے یا مخالف. لیکن دین ایمان اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے. اس کے لیے اللہ کا پسندیدہ بننا ضروری ہے کہ انسان خود تمنا کرے کہ مجھے دین مل جائے، میں نیکی کے رستے پہ آ جاؤں، تو پھر اللہ دے دیتا ہے. تو ایک آدمی ہر بات میں چلاکیاں کرے تو اللہ اسی فتنے میں مبتلا کر کے اس کے دل کو پاکیزگی سے بالکل خالی کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہوں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اگلی آیات میں اس کا جواب آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے زندگی اور مہلت عطا کی تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.